إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بیانہ۔ حمد و ثنا، تعریف و ستائش، عظمت و بزرگی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے بروقت اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آنا، سننا، سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آج کا یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے۔ اسی دور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، ایک وقت آئے گا تاریک رات کی طرح فتنے اتریں گے۔ آج دیکھیں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں زندگی کا ہر مسئلہ صرف قرآن سے مل جائے گا، حدیث کی ضرورت نہیں ہمیں۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن اور حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ کر، ایک کا بھی انکار کر کے انسان مسلمان نہیں رہتا۔ کوئی یہ کہے میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے میں قرآن کو نہیں مانتا یا قرآن کی فلاں آیت کا انکار کرتا ہوں، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن، یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سنت، آپ کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت کے سپرد ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ وہی نازل ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ فرمایا لا تحرک، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں
جیسے نازل ہم نے کی ہے یاد کروا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ محنت اور کوشش نہ بھی کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو یاد کروانا۔ ثم ان علینا بیانا، صرف قرآن یاد کروانا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کی وضاحت بھی آپ کی زندگی سے ہم خود ہی کروا دیں گے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح حدیث کی حفاظت بھی اللہ رب العزت کے سپرد ہے۔ جس طرح قرآن آسمان سے وحی کیا گیا ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی آسمان سے وحی کی جاتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے تب تک کوئی لفظ نہیں نکالتے جب تک عرش عظیم سے وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امره ومن يعص الله ورسوله، کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے یہ لائق ہی نہیں ہے، اسے اجازت ہی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، کسی کام کا فیصلہ کر دیں، اور وہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں نے ایسے کہا، کسی مومن کو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا جو ایسا کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ کر دیں اور مسلمان اپنے اختیارات ڈھونڈتے پھریں، مسلمان فلاں صاحب اور فلاں صاحب کے پیچھے چلتے پھریں، یہ ایک ایمان والے کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ جس طرح پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اللہ کے نبی جو تمہیں دے دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے منع کر دیتے ہیں باز آ جاؤ اس سے۔ اس حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اٹھائی، پھر حفاظت کی کیسے؟ اس کام کے لیے منتخب کیا اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو۔ اللہ اکبر، صحابہ نے پھر حدیث کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ کیسے محبت کی اور کیسے ان احادیث کی حفاظت کی۔ اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے اور فرمانے لگے لعن اللہ، اللہ رب العزت کی لعنت ہو، لعن اللہ الواشمات، گودنے والی، والمتشمات، گدوانے والی پر، اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وہ عورتیں جو گودتی ہیں یا گدواتی ہیں، آج کے دور میں کیا لیں ٹیٹو بنواتی ہیں، یا کچھ عورتیں پیشانی پر بنوا لیتی ہیں تل کے نشان، یا بعض مرد اپنے جسم پر اپنا نام لکھوا لیتے ہیں۔ فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ لحسن اللہ، یہ جو اللہ رب العزت نے حسن دیا ہے اس سے ہٹ کر یہ خوبصورت بننا چاہتی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی لعنت کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی ان پر لعنت کی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 16042 نمبر حدیث۔ ام یعقوب نامی ایک عورت کو پتہ چلا
کہ عبداللہ بن مسعود ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں۔ آ کر کہنے لگے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہو اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں بھی لعنت کی ہے ان پر۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں ہاں میں کہتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں پر لعنت کی ہے۔ ام یعقوب رضی اللہ عنہا کہنے لگی میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے کہیں بھی نہیں ملا کہ اللہ رب العزت نے ان عورتوں پر لعنت کی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر تو نے غور کے ساتھ قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے مل جاتا۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، مطلب اللہ نے بھی لعنت کر دی ہے۔ اب الزام لگانے لگی ہے، کہتی ہے عبداللہ ام یعقوب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ان میں سے فلاں فلاں کام تو آپ کے گھر کی عورتیں نہیں کرتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں جاؤ ذرا میرے گھر دیکھ کر تو آؤ، میرے گھر کی عورتیں ایسا کرتی بھی ہیں کہ نہیں۔ گھر جاتی ہے، جا کر آتی ہے، کہتی ہے عبداللہ میں نے دیکھا آپ کے گھر کی عورتیں ایسا نہیں کرتی، مجھے غلطی لگی تھی۔ اور سیدنا عبداللہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں لو کانت کذالک ما جمعتها، اگر میرے گھر کی عورتیں ایسا کرتی ہوتی تو بھلا عبداللہ کے ساتھ وہ رہ سکتی تھی؟ اگر میری بیوی یہ کام اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتی ہوتی تو پھر میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لو کانت کذالک ما جمعتها، اگر عبداللہ کی بیوی ایسا کرتی ہوتی، عبداللہ کے گھر کی عورتیں ایسا کرتی، پھر عبداللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ہے صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت کا انداز۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے عظیم لوگ تھے وہ، کیسے عظیم نفوس قدسیہ تھے وہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو جن کی صفتیں اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت پر ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العزت ان پر راضی ہو گئے۔ ان لوگوں کو اللہ نے حدیث کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، ذرا اس حدیث پر غور کرنا ہے۔ ہم خود کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ذرا غور کرنا ہے جس طرح وہ لوگ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ، کیا ہم ان کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت کرتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا تھا؟ لو کانت کذالک، اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو وہ بھلا میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ آج ہمارے گھر میں ہماری بیویاں بے نماز ہیں، کبھی پوچھا ہم نے؟ ہماری اولادیں بے نماز ہیں، کبھی اپنی اولادوں کو کہا ہم اہل حدیث ہیں، حدیث پر عمل کرنا ہے، نماز پڑھا کرو؟ نبی کی اس سنت کو ہماری اولادیں کٹواتی ہیں۔ کبھی ہم نے اپنی اولادوں کو کہا کس بات؟ اللہ کو نام کے اہل حدیث نہیں چاہیے۔ اگر نام کے اہل حدیث چلتے ہوتے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ، خاتون جنت فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا فاطمہ اگر دنیا کا مال لینا ہے جو چاہتی ہو مانگ لو، تمہیں دے دوں گا، کل قیامت کے دن یہ مت سمجھنا کہ میرا باپ نبی ہے، میں قیامت کے دن کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر نام سے کام چلتا ہوتا تو جنتی عورتوں کی سردار کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہ فرماتے۔ نبی نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹا نافرمان ہے،
نبی کے سامنے اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اپنے نام کے ساتھ اہل حدیث یا اہل سنت یا فلاں فلاں لگا کے ہم یہ سمجھے ہم کامیاب ہو گئے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ کو عمل چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے قرآن پر عمل کرنا ہے ویسے حدیث پر بھی عمل کرنا ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، ایک دعویٰ یہ ہے ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کرتے ہیں نہیں کرتے نہیں پتا۔ فرمایا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ، مسند احمد کی حدیث ہے، انہیں پتہ چلا کہ ملک شام میں ایک صحابی ہیں، یہ جابر بن عبداللہ خود بھی صحابی ہیں۔ پتہ چلا کہ ملک شام میں میرے ایک مسلمان بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث مجھے نہیں پتا، میں نے وہ فرمان نبی علیہ السلام سے نہیں سنا تھا۔ اسی وقت سواری تیار کی اور ملک شام چلے گئے، ایک حدیث سننے کے لیے ملک شام چلے گئے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے پوچھا کون ہو؟ کہا جا کے کہو جابر آیا ہے۔ اب یہ دروازہ تھا سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا۔ سیدنا عبداللہ بن انیس نے پوچھا جاؤ جا کے یہ پوچھ کے آؤ کہ ابن عبداللہ آیا ہے، یعنی جابر بن عبداللہ آیا ہے۔ زبان نے عرض کی جی جابر بن عبداللہ آئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ راوی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن انیس نے اپنے کپڑے بھی نہیں سیدھے کیے، بھاگتے ہوئے اپنے کپڑوں کو اپنے قدموں کے نیچے روندتے ہوئے اب جابر بن عبداللہ کو ملنے کے لیے دروازے پر آ گئے۔ جب جابر بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی اسلام دعا کے بعد، سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے بھائی عبداللہ، مجھے پتہ چلا تھا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مجھے اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ مرنے یا میں فوت ہو جاؤں یا تم فوت ہو جاؤ اور وہ حدیث میں نہ سن سکوں، اس لیے میں تمہیں ملنے آیا ہوں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینے سے ملک شام کا سفر صرف ایک حدیث کے لیے کریں، اب ہماری مسجد میں آ کے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کے لیے بیٹھ جائے، ہم 10 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، کہنے کو ہم اہل حدیث ہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائے ہم سننے کو تیار نہیں۔ اور جابر بن عبداللہ نے مدینے سے ملک شام کا سفر صرف ایک حدیث کے لیے کیا، صرف ایک حدیث کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ محبت تھی صحابہ کو حدیث کے ساتھ۔ اور وہ حدیث کیا تھی یہ بھی سن لیں، بڑی پیاری حدیث ہے، قصاص کے متعلق حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جابر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن لوگ برہنہ جسم، غیر مخدون اور خالی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، بالکل ننگے ہوں گے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے ایک دن پوچھا اللہ کے نبی مرد بھی ننگے ہوں گے عورتیں بھی ننگی ہوں گی، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گی نہیں؟ امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام المومنین عائشہ کو عائشہ اس دن ہیبت ہی اتنی ہوگی کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی دوسرے کی طرف دیکھ سکے۔ اس دن تو باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو بلا دیں گے، ایک دوسرے کو کیا دیکھیں گے؟ والدین اپنی اولاد کو، اولاد اپنے والدین کو نہیں پہچانیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ امام کائنات نے فرمایا تھا لوگ غیر مختون یعنی ختنے بھی نہیں ہوں گے، اس حالت میں اٹھائے جائیں گے۔
اور ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، بالکل خالی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے انا الملک، آج میں ہوں بادشاہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، یہ آواز لگائی جائے گی این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں دنیا کے جابر اور متکبر بادشاہ، آج میرے سامنے تو آئے۔ دنیا میں بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں، آج سامنے تو آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ شخص جس کے متعلق جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اگر اس سے کسی نے کوئی حق لینا ہے تو آئے، میں آج حق لے کے دوں گا اسے۔ اگر وہ شخص جس کے متعلق جنت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس سے کسی نے حق لینا ہے تو وہ بھی آئے، آج میں اسے بھی حق لے کے دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کیا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی کیف وإنا انما نأتی اللہ عز وجل عراتا غرلا بہما، اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ ہم سے کیسے ایک دوسرے کا حساب کلیئر کروائے گا؟ ہم تو غیر مختون ننگے جسم اور خالی ہاتھ آئیں گے وہاں، ہمارے پاس تو کچھ ہوگا نہیں، پھر یہ عدل کیسے کیا جائے گا؟ حقوق کیسے لے کر دیے جائیں گے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ یہ فیصلے کیے جائیں گے۔ جس کا حق دینا ہے، دینے والے کی نیکیاں لینے والے کو دے دی جائیں گی۔ یہ مت سوچا کریں میں بڑا نمازی بڑا متقی پرہیزگار ہوں، حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ زیرو ہیں تو قیامت کے دن یہ نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ صرف یہ حدیث سننے کے لیے سیدنا جابر بن عبداللہ بن انیس سے ملنے کے لیے ملک شام پہنچ گئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فضالہ بن عبید کے پاس ملک مصر میں چلے گئے۔ یہ فضالہ بن عبید مصر کے گورنر تھے، امیر مقرر کیے گئے تھے۔ مدینے سے مصر کا سفر صرف ایک حدیث جو مدینے سے جانے والے صحابی کو خود بھی آتی تھی، وہ حدیث صرف فضالہ بن عبید سے سننے کے لیے گئے۔ ملک مصر جا کر اپنے بھائی کو عرض کی میں تمہیں یوں ہی فضول نہیں ملنے آیا، میں اس لیے ملنے آیا ہوں کہ میں اور تم دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، میں وہ حدیث آپ سے سننے آیا ہوں۔ حدیث خود کو بھی یاد ہے، صرف اس بات کی تحقیق کے لیے کہ کیا میں نے حدیث کو یاد رکھنے میں غلطی تو نہیں کر دی، مدینے سے ملک مصر کا سفر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث جو خود کو بھی یاد ہے، اس کو دوبارہ اپنے حافظے میں دوبارہ لانے کے لیے، اپنی غلطی کو دور کروانے کے لیے مدینہ سے ملک مصر کا سفر کیا۔ اور جب دیکھا کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ یہ ملک مصر میں امیر مقرر ہیں اور حالت یہ ہے کہ شاید ہی مصر کا کوئی غریب بھی ان کی طرح کا ہو، اس صحابی نے سیدنا عبداللہ بن برادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن برادہ ہیں، سنن دارمی اور سنن ابی داود دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ پوچھا فضالہ ملک مصر کے امیر ہو اور حالت پناہ گندہ کیوں ہے؟ سیدنا فضالہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بہت زیادہ آرائش کا سامان جمع نہیں کرنا، بہت زیادہ زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، اس لیے میری یہ حالت ہے۔ جو اتنی سختی کے ساتھ امام کائنات کے فرامین پر عمل کرتے تھے، بھلا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہوگی؟ فضالہ یہ تو بات ٹھیک ہو گئی، تیرے قدم کے نیچے جوتا کیوں نہیں ہے، تو ننگے پاؤں کیوں ہے؟ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرمایا
اس لیے میں نے جوتا نہیں پہنا کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، ہر وقت جوتا ہی پہن کر نہ رکھا کرو۔ یہ تھی محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ کے پاک پیغمبر کے فرامین کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ۔ ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں ہم سب جان کر دیکھیں کہ کیا ہم بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے حدیث کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہیں پر بس نہیں، یہیں پر بس نہیں، ذرا اس سے بھی آگے چلیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ لوگ کیسے محبت کرتے تھے، یہ تو صحابہ تھے۔ ایک تابعی کا واقعہ بھی سنیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح فتح الباری جز اول میں یہ قول نقل کیا۔ ابن عدی رحمہ اللہ تعالی، عبید اللہ بن عدی تابعی، وہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ علی المرتضیٰ امیر المومنین علی المرتضیٰ کے پاس ایک حدیث ہے جو مجھے نہیں پتا۔ میں نے اسی وقت ایک سواری لی اور اس پر بیٹھ کر عراق پہنچ گیا، وہاں جا کے امیر المومنین سے وہ حدیث سنی۔ صحابی تو صحابی رہے، یہاں تو تابعیوں کا یہ حال ہے کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے لمبے لمبے سفروں کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے۔ اور اس سے بھی آگے کی بات ابو عالیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنن دارمی کی حدیث نمبر 583 ہے۔ ابو عالیہ فرماتے ہیں ہم بصرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کوئی حدیث سنتے اور وہ حدیث اس صحابی نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہوتی تھی بلکہ کسی دوسری صحابی کے واسطے سے بیان کرتے تھے، ہمارے دل کو تب تک تسلی نہیں ہوتی تھی جب تک ہم بصرہ سے مدینہ کا سفر کر کے اس صحابی سے نہیں سن لیتے تھے جس نے خود نبی علیہ السلام سے سنی ہوتی تھی۔ ایک ایک حدیث کے لیے صرف صحابہ نے ہی نہیں بلکہ تابعین نے اتنی اتنی مشکلیں برداشت کی ہیں۔ ان کے متعلق کہنا کہ انہوں نے حدیث یاد رکھنے میں کوئی کوتاہی کی ہے، آگے پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ تو وہ عظیم نفوس قدسیاں ہیں جن کے متعلق امام کائنات پر آسمان سے قرآن نازل ہوا تھا، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور سچا جس کو اللہ رب العزت سچا فرما دے اس کے سچا ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جو اس سچے کو جھوٹا کہے وہ خود جھوٹا ہے، اور اللہ کے قرآن کے ان الفاظ اولئک ھم الصادقون کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان، اولئک ھم الصادقون اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت پر ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہیں۔ ہو اللہ کا لشکر اور اللہ نے ذمہ داری لگائی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کی سیرتوں کی حفاظت کی ذمہ داری لگائی ہو، اور اللہ کا لشکر اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آخری حدیث نوٹ کریں، مفسر قرآن ہیں، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، دونوں باپ بیٹا صحابی رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے گزر گئے، فوت ہو گئے، ایک انصاری ساتھی کو کہنے لگے آؤ ہم دونوں جا کر نبی علیہ السلام کے صحابہ سے مسائل پوچھتے ہیں، آپ کے فرامین سیکھتے ہیں، آپ کی احادیث کو یاد کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اس صحابی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ سنن دارمی کی 590 نمبر حدیث، مستدرک حاکم کی 363 نمبر حدیث، معجم کبیر امام طبرانی رحمہ اللہ کی 10,592 نمبر روایت ہے۔
اس انصاری صحابی نے کہا عبداللہ مجھے یہ بتاؤ، نبی علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں تو بھلا تم سیکھنے لگو گے لوگ تیرے محتاج بن جائیں گے؟ میں تو اپنی بکریاں چرا رہا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو وہاں چھوڑا، آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھنے لگ گیا۔ دوپہر کے وقت سخت گرم ہوا چل رہی ہوتی تھی، مجھے پتہ چلتا فلاں صحابی کے پاس حدیث ہے، میں اس کے دروازے پر جاتا، دروازہ بند ہوتا، اپنی چادر کا تکیہ بنا کر وہاں لیٹ جاتا، گرد و غبار میرے اوپر پڑتی رہتی۔ جب وہ صحابی باہر آتے تو آ کر مجھے کہتے عبداللہ امو رسول اللہ تم نے مجھے کیوں نہیں بلا لیا، میں تمہارے پاس آ جاتا۔ اے عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ادھر دوپہر میں بیٹھے ہو، دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھے ہو، مجھے کیوں نہیں حکم دے دیا؟ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے؟ فرماتے میرا زیادہ حق ہے میں آپ کے پاس آؤں، میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ دوپہر کے وقت انتظار کرتے رہتے، جب وہ خود دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، عبداللہ دروازہ کھٹکھٹاتے، جو یہ کہہ دیتا کہ مجھے بلا لیتے میں آ جاتا، کیا دروازہ کھٹکھٹانے پر باہر نہ آتے وہ صحابی؟ لیکن سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کر کے بتایا ہے کہ استاد کا کس طرح ادب کرنا ہے۔ امام کائنات گھر میں موجود ہیں، باہر آ کر کچھ لوگوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو یہ کام پسند آیا نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہتے ہیں ہم مومن بن گئے ہیں، اور نبی کو اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ مسلمان ہیں۔ اللہ کے اس فرمان پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عمل کر کے دکھایا۔ دروازے کے باہر بیٹھے رہتے، جب صحابی یعنی استاد جس سے علم حاصل کرنا ہے وہ خود باہر نہیں آ جاتے تب تک ان کو تکلیف دیتے نہیں۔ اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے کہ ایک حدیث سننے کے لیے سخت دوپہر کے وقت استاد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ منکرین حدیث یہ اشکال پیدا کرتے ہیں، جو اشکال پیدا کرتے ہیں ان میں سے ایک شبہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پتہ نہیں حدیث یاد رکھنے میں کوئی حق بھی اس کا ادا کیا ہوگا کہ نہیں، جو انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں باتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں بھی یا نہیں۔ ذرا اندازہ کریں نبی کے جو صحابی اتنا لمبا سفر کرتے تھے، اتنی صعوبتیں برداشت کرتے تھے، اتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، کیا ایک حدیث کے لیے پھر کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو یاد رکھنے میں کوئی کوتاہی کی ہوگی؟ جو اتنی سختی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے کہ اگر میری گھر کی بیوی نبی کے اس فرمان پر عمل نہ کرتی تو پھر عبداللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو اپنی بیوی کو نبی کی ایک حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جدا کرنے کا فیصلہ کرنے والے تھے، کیا انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہوگی؟ صرف یہ اسلام کا چہرہ مشکوک بنانے کے لیے، اسلام کے متعلق لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے یہ دشمنوں کا ایک تیر ہے جو انہوں نے استعمال کیا۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایسے لوگوں سے جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے ایمانوں کو محفوظ رکھیں۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کئی عرصہ بعد جا کر حدیث کا کام لکھنے والا کام شروع ہوا تھا۔ اب جو ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہیں کہ نہیں،
اگلے جمعے اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو یہ بتاؤں گا کہ حدیث لکھنے کا کام کب شروع ہوا تھا، تاریخ تدوین حدیث کیا ہے، حدیث کو مدون کرنے کے لیے جو وقت انتخاب کیا گیا تھا وہ کون سا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔